الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، یا معشر المؤمنون، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، آمنت باللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہمارے سامنے سے جو مہینہ گزر رہا ہے جسے ماہ سیام کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، فراغی رزق کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے کا اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان جہاں روزہ، نماز اور دیگر عبادت و ریاضات کے ذریعہ سے مولا تعالیٰ کے رضا و خوشنودی حاصل کرتے ہیں، وہیں پر ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس کا معنی نشود و نما پانے اور پاک ہونے کے ہیں۔ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، جو سال گزرنے کے بعد مقررہ نصاب کے مطابق محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ماہ رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب وہ صاحب نصاب بننے کے بعد قمری سال کے اعتبار سے 1 سال مکمل ہوتا ہے۔ اس کا سال مکمل ہونے کے بعد اپنے مال سے جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ مگر اکثر مسلمان اس ماہ سیام میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ ہم زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ باتیں کریں۔ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز پنجگانہ کے بعد بہت بڑی عبادت اور دینی فریضہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادائیگی زکوٰۃ کو دین اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں لٹائے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ قبل اس کے کہ موت آ جائے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی عادت بنا ڈالو۔ موت کے بعد جب ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو سوائے افسوس اور حسرت کے تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، نماز پابندی سے قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے تو وہ کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، پس نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ ان آیات سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم بھی کثرت سے آیا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار زکوٰۃ دینے کے لیے اس لیے زور دیا گیا ہے کہ اس کے فضائل بے شمار ہیں، چونکہ اس کے ادا کرنے سے انسان کو راہ ہدایت ملتی ہے۔ گویا فریضہ زکوٰۃ ہدایت پانے کی علامت ہے۔ زکوٰۃ دین و دنیا میں کامیابی کی سند ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کی مغفرت کا کفارہ ہے۔ زکوٰۃ محبوب خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا وسیلہ ہے۔ زکوٰۃ دنیا کے رنج و الم سے نجات پانے کا علاج ہے۔ زکوٰۃ اپنے کاروباری مال و زر کو بابرکت بنانے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ اپنے مالوں کو خسارے سے، آفات اور خسارے سے بچانے کی گارنٹی ہے۔ زکوٰۃ مومنین کی آپس میں دوستی کی علامت ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم پانے کا سب سے مؤثر آلہ ہے۔ گویا زکوٰۃ ہی انسان کے ان محبوب ترین اعمال میں سے ہے جس سے رضا الہی اور عشق مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے گوناگو فضائل قرآن و حدیث و سنت کے مطابق ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ایک بندہ مومن جب اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو رب قدیر اس کے لیے کس قدر انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو، وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ لَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن یَکُونُوا مِنَ الْمُہْتَدِینَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت میں ہوں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ راہ ہدایت کی علامت ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ قدر و قیمت والی کوئی چیز ہے تو وہ راہ ہدایت کا ملنا۔ راہ ہدایت ملنے کے بعد دنیا میں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ فلاح ہے، یعنی کامیابی۔ فلاح کے لیے جن امور کو سر انجام دینا ضروری ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے فلاح ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت اور فلاح کے لیے جو ایک ذریعہ بتایا ہے وہ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے
جو اپنی نمازوں میں گر گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتا، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ فریضہ زکوٰۃ جہاں انسان کو راہ ہدایت پر لانے کے اعمال میں سے ہے، وہاں پر یہ رحمت خداوندی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ رحمت نازل کر فلاں شخص پر۔ ایک روز میرے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا، اللہ ابن اوفا پر رحمت کر۔ زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے مال میں برکت ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے رحمت خداوندی، کیونکہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے اس میں قدرتی طور پر کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو چیز تم خدا کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اور اس سے بہتر رزق عطا فرمائے گا۔ انسان اپنے مال و دولت کو اگر دوسرے کو دیتا ہے تو سوچتا ہے میں نے بڑی محنت سے اس مال کو جمع کیا۔ انسان جب اپنا مال و دولت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں بات پائی جاتی ہے، جب بھی کوئی مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس مال کو کیوں خرچ کروں، دوسرے آدمی کو کیوں دوں، میں اپنی محنت سے یہ مال جمع کیا، اپنی محنت سے اس مال کو میں نے کمایا، اپنی محنت سے یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد کو میں نے حاصل کی ہے، محنت کی کمائی کو دوسروں پر خرچ کروں، کیوں خرچ کروں، محنت کی کمائی کو دوسرے کو میں بلا وجہ دے دوں، کیوں دے دوں۔ یہ فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، اور شیطان بھی انسان کو روکتا ہے، کبھی غربت کا خوف دلا کر، کبھی محتاجی کا خوف دلا کر، کبھی فقیری کا خوف دلا کر۔ تم اگر یہ مال دوسرے کو دے دو گے، تم اگر یہ مال دوسروں کے حوالے کر دو گے تو تم تو غریب بن جاؤ گے، تم تو محتاج بن جاؤ گے، تمہاری اولاد غربت کی زندگی گزارے گی۔ اس طرح کا خوف شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اپنی غربت کا خوف مت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مفلسی کا خوف اپنے دل میں پیدا مت کرو، کیونکہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو دے گا، اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اس سے بہتر رزق اللہ تبارک تعالیٰ تم کو دے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، کسی شخص نے کہا فلاں شخص کا بڑا نقصان ہو گیا، سمندر کی طغیانی نے اس کے مال کو ضائع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگل میں ہو یا سمندر میں، گویا کسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے مال کی حفاظت کرو، اور صدقہ کر کے بیماری کو دفع کرو، اور بلاؤں کو دعاؤں کے ذریعہ سے دور کرو۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ مال جو زکوٰۃ کی شکل میں ایک صاحب نصاب پر فرض قرار دیا گیا ہے، وہ مال جب غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کے حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خیرات اور صدقات دینے والے کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ صدقہ کی فضیلت بھی حدیث پاک میں آئی ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا فرمایا، زمین پہ پہاڑ کو جب نصب کیا تو زمین ساکت ہو گئی۔ فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار کیا پہاڑ سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پہاڑ سے بھی زیادہ سخت لوہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا لوہا سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا سے بھی زیادہ سخت آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آگ سے بھی زیادہ سخت پانی ہے۔
فرشتوں نے عرض کیا پروردگار کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پانی سے بھی زیادہ سخت ہوا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا پروردگار کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پانی سے بھی زیادہ سخت ہوا ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر لے کے اڑتی ہے۔ ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہوا سے بھی زیادہ سخت وہ انسان ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے اللہ کی راہ میں دینے والے کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ یقیناً پہاڑ سخت ہے لیکن پہاڑ کو لوہا توڑ دیتا ہے، لوہا کو پہاڑ نہیں توڑتا۔ لوہا بہت سخت ہے لیکن آگ لوہا کو پگھلا دیتی ہے، پگھلا کر کبھی کبھی لوہا کو آگ پانی بنا دیتی ہے۔ لوہا سے زیادہ سخت آگ کو بتایا گیا۔ آگ سے زیادہ سخت پانی ہے اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہوا کو اس لیے بتایا گیا، بادل جس میں پانی ہوتا ہے ہوا اس کو ادھر ادھر اڑا کے لے کے جاتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت انسان کو کہا گیا، اس انسان کو جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و زر کو لٹاتا ہے۔ یہ انسان کی عظمت بتایا گیا، اور اس کے بارے میں واضح کرنے والے اس طرح سے وضاحت کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو ایک بخل کا مادہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو ایک نفس ہوتا ہے، وہ انسان کو خرچ کرنے سے روکتا ہے، انسان کو مال و دولت کو دوسروں کو دینے سے روکتا ہے، لیکن انسان اس نفس پر، اس بخل کے مادہ پر قابو پا کر وہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں لوٹاتا ہے۔ انسان جب اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم گھر میں سے کسی فقیر کو کچھ روٹی دیتے ہو تو جانتے ہو اس روٹی کے دینے کی بنیاد پر 3 آدمی بخشے جاتے ہیں، 3 آدمی جنتی قرار دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ انسان گھر کا جو کما کے لاتا ہے، وہ گھر کی ایک عورت جو روٹی بناتی ہے، اور گھر کی وہ نوکرانی یا جو فقیر کو لے جا کر دیتا ہے۔ ایک فقیر کو روٹی دیتا ہے، اس کے بدلے میں 3 آدمی بخشے جاتے ہیں۔ یقیناً اس طرح سے اللہ کی راہ میں لٹانے کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب لٹاتا ہے آدمی، بلاؤں سے کیسے محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ کے ذریعہ سے بلاؤں کو دور کرنے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اس واقعہ سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی لوگوں کے کپڑوں کو بدل لیا کرتا تھا، لوگوں کے کپڑوں کو تبدیل کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن لوگ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ فلاں دھوبی لوگوں کو کافی پریشان کرتا ہے، لوگوں کے کپڑوں کو بدل لیتا ہے، لوگ اس سے عاجز آ چکے ہیں، ان کے لیے آپ دعا ہلاکت کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے دعا ہلاکت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب وہ دھوبی زندہ نہیں رہے گا۔ دھوبی چلا گیا تھا گھاٹ پہ کپڑا دھونے کے لیے، لیکن لوگ حیرت زدہ رہے، پہلے تو مطمئن تھے ایک پیغمبر کی دعا ہے، اب وہ دھوبی بالکل ہلاک ہو گیا۔ لیکن شام کو جب وہ دھوبی کپڑوں کے گٹھر کو سر پہ لے کے واپس آ رہا تھا، لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہے یا نبی اللہ، آپ تو کہتے تھے کہ یہ وہ دھوبی اب زندہ واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ تو بالکل صحیح سلامت واپس آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس دھوبی کو بلوایا، اور جب دھوبی آیا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ آج دن بھر میں تم نے کون سی نیکی کی؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، میں اپنے لیے 3 روٹیاں لے کر گھاٹ پر گیا تھا کہ ایک فقیر آ گیا اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے 1 روٹی اسے دے دی، انہوں نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو آفات ارضی و سمائی سے محفوظ رکھے، آسمان اور زمین کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ مجھے اس کی دعا بہت اچھی لگی، میں نے 2 روٹی بھی اسے دے دی، انہوں نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری عمر کو لمبی کرے۔ میں نے 3 روٹی بھی ان کو دے دی اور انہوں نے پھر میرے لیے دعا کی، تو میں نے یہ نیکی کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں پیغمبر سے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑے کے گٹھر کو کھولو۔ وہ دھوبی اپنے کپڑے کے گٹھر کو کھولا، اس میں ایک کالا سیاہ سانپ نظر آیا جس کے منہ میں ایک آہنی لوہا کی لگام لگی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اس سانپ کو بولنے کی قوت عطا فرما۔ سانپ بولنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، دونوں پیغمبروں میں جو بھی تھے، وہ پیغمبر نے سانپ سے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے؟ تو وہ سانپ کہنے لگا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس دھوبی کے لیے آپ نے دعائے ہلاکت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے مامور کیا کہ جاؤ اس دھوبی کے کپڑے کے گٹھر میں گھس جاؤ اور تم اس کو کاٹ لینا تاکہ تمہارے زہر سے یہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اس درمیان میں 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں خیرات کی، اور وہ فقیر نے ان کی زندگی کے لیے، ان کے بلاؤں کو دور ہونے کے لیے دعائیں کی، تو اس دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور پھر درمیان میں ایک فرشتہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سانپ کے منہ میں یہ لگام لگا دو تاکہ یہ دھوبی کو کاٹ نہ سکے۔ لہذا وہ فرشتہ آ کر میرے منہ میں یہ لگام لگا دیا جس کی بنیاد پر اسے میں کاٹ نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام جو بھی تھے، وہ پیغمبر نے کہا اے دھوبی، آج یہ صدقہ تجھ کو بلاؤں سے محفوظ رکھ لیا، یہ صدقہ تیری عمر کو لمبی کر دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بنی اسرائیل کا ایک دھوبی، دوسرے پیغمبروں کی امتوں کا ایک دھوبی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم صدقہ کریں گے، اگر ہم خیرات کریں گے تو کیا ہماری بلائیں دور نہ ہوگی؟ کیا ہمارے آفات دور نہ ہوں گے؟ ہماری زندگی لمبی نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ارشاد فرمایا الصدقۃ یرد البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تو عام خیرات کرنے کی فضیلت ہے، اور زکوٰۃ تو وہ فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے۔ مختلف جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آزمائش میں ڈال دے اللہ تبارک تعالیٰ، آپ کا امتحان لے اور پھر آپ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں، تو نہ اس دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس طرح سے بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور بندہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد 2 انسان کو زندہ فرمایا، اور ان دونوں میں سے ایک سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرا بندہ، میں نے دنیا میں تم کو کثرت اولاد سے نوازا اور کثرت مال سے نوازا، اولادیں بھی کافی میں نے دی اور مال بھی بہت زیادہ میں نے تم کو عطا کیا۔ وہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے بے شک پروردگار تو نے دنیا میں مجھے اولادیں بھی بہت دی اور مال بھی کافی عطا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذرا یہ بتاؤ اپنے مال کو تو نے کہاں خرچ کیا، کس طرح سے اس کا استعمال کیا؟ تو وہ کہے گا پروردگار میں اپنے بچوں کی غربت کے خوف سے میں نے اس مال کو جمع کر کے رکھا کہ کہیں میرے بچے غریب نہ ہو جائے، میرے بچے نادار نہ ہو جائیں، میرے بچے مفلس نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو کہیں بھی خرچ نہیں کیا، جمع کر کے رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرا بندہ آج اگر تو حال جان لیتا تو آج تم روتے زیادہ ہنستے کم۔ تم کو معلوم ہے جن اولاد کی غربت کے خوف سے تو نے مال کو جمع کر کے رکھا، میری راہ میں خرچ نہیں کیا، آج تیری اسی اولاد کو میں نے غربت میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسرے بندے سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرا بندہ میں نے تجھ کو کثیر اولاد عطا کی اور کثیر مال دیا۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار بے شک تو نے مجھے کافی اولادیں دی اور دولت سے بھی نوازا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذرا بتاؤ کہ میری دولت کو تو نے کس طرح سے استعمال کیا؟ تو بندہ کہے گا پروردگار میں نے تیری دولت کو تیری راہ میں خرچ کر دیا اور اپنی اولاد کو تیرے فضل و کرم کے بھروسے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرا بندہ
اگر آج وہ حال تجھ کو معلوم ہو جاتا تو آج تم روتے کم ہنستے زیادہ، اس لیے کہ تو نے میرے بھروسے پر، میرے فضل و کرم پر اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا تھا، مال کو میری راہ میں خرچ کر دیا تھا، تو میں نے اپنا فضل و کرم تیری اولاد پر نازل فرمایا اور میں نے تیری اولاد کو مال و دولت سے نواز دیا۔ آپ دیکھیے، ایک انسان دولت کو اپنی اولاد کے لیے جمع کر کے رکھ کے چھوڑا کہ میرا بچہ کہیں غریب نہ ہو جائے، میری اولاد کہیں در بدر کی ٹھوکر نہ کھائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت کو سے چھین لیا اور وہ غربت کی زندگی گزارنے لگا۔ اور ایک انسان اللہ کے فضل و کرم پہ بھروسہ کیا، اللہ کی راہ میں مال و زر کو لٹا دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولاد سے مفلسی کو دور کر دیا، ان کی اولاد سے غربت کو دور کر دیا، مال و دولت سے نوازا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تو خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں تم خرچ کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور اس سے بہتر رزق اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، غربت کا خوف اپنے دل میں مت لاؤ، مفلسی کا خوف اپنے دل میں مت لاؤ، تم میری راہ میں خرچ کرو، دینے والا تو میں ہوں، اور جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے اس سے بہتر تم کو دوں گا۔